تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر چلنا. باوقار طلبہ اعزام و معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، کافی دیر سے آپ شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹیج کافی بھرا ہوا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں آج تو پوری رات کا رٹا کا رہے گا. بولتے ہیں نا، ایسے ہی بولتے ہیں آپس میں، تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سوچا تو میں نے بھی یہی تھا کہ کافی لمبی تقریر کروں گا آج، کیونکہ پہلے پتہ ہی نہ تھا اتنے زیادہ لوگ ہیں. مگر آپ ہی لوگوں نے اتنے زیادہ لوگ بلائے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مولانا لوگ پتہ نہیں کتنے بہت سے ہیں، کتنے زیادہ ہیں. ورنہ میرا تو خود کا ذہن یہ ہے کہ 2-3 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے تاکہ پروگرام جلد سے جلد ختم ہو جائے. مگر خیر اب زیادہ ہیں تو یہ سوچ لیں آپ کہ آج آپ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن وہ جملہ جانثاران کربلا کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بیٹھنا آج کا کامیاب اور کامران ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت اور ثواب میں لکھا جائے گا. اپنے کاموں کے لیے کبھی کبھی پوری رات گزار دیتے ہیں. آج کے نوجوان موبائل میں پوری رات گزار دیتے ہیں. تو آج تو پھر یار شہیدان کربلا جن کا اتنا عظیم احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بے شک. تو ان کے لیے اگر 1-2 گھنٹہ زیادہ بھی بیٹھ لیے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اس لیے پوری دلچسپی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ بیٹھیں اور محبتوں کے ساتھ سنتے رہیں. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گفتگو کے آغاز سے قبل ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، وہ رسول جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حسن اعتدال بخشا، بے شک. ادب دیا تو سیرت کا جمال بخشا، علم دیا تو عالم ما کان و ما یکون بنایا، اختیار دیا تو ساری کائنات کا مالک اور مختار بنایا. وہی محرم اسرار خدا، زینت عرش کبریا، محبت وحی الہی، مظہر ذات کبریائی، اندھی آنکھوں کی ضیاء، بہرے کانوں کی جلا، بند دلوں کے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت بھری بولیوں میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں شروع کر رہا ہوں. کسی شاعر نے عشق کی تعریف کی ہے جی، اور اس عشق کا منبع اور مخزن
حضرات شہیدان کربلا کو قرار دیا ہے جی اور کہا ہے لب پر ہے ذکر صبت پیمبر یہ عشق ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک لب کہتے ہیں ہونٹوں کو اور صبت کہتے ہیں نواسے کو۔ صبت رسول یہ امام حسین کا لقب ہے بے شک اور امام حسن کا لقب ہے۔ جی تو شاعر کہتا ہے لب پر ہے ذکر صبت پیمبر یہ عشق ہے، وابستہ ہے انہی سے مقدر یہ عشق ہے، اور دین نعرہ محمدی تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید شاداب رضوی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مختار اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید صاحب آپ ادھر آ جائیں، نہیں ادھر آ جائیے، نہیں آپ ادھر آ جائیں گے تو اچھا رہے گا، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ نہیں آئیے کوئی بات نہیں، سید صاحب ورنہ کوئی بھی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا۔ اجازت ہے؟ تو حضرات، باہر سے آئے ہوئے مہمانان اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ چند منٹ کی میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ تو میں شعر عرض کر رہا تھا، لب پر ہے ذکر صبت پیمبر یہ عشق ہے، جی لب پر ہے ذکر صبت پیمبر یہ عشق ہے، وابستہ ہے انہی سے مقدر یہ عشق ہے، اور دین محمدی کو بچانے کے واسطے قربان ہو گئے 72 یہ عشق ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اور کسی نے یوں کہا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، بے شک کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، بے شک تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، جی تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت حسین، بے شک وہ رہے گا تابت تیری بدولت حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، جی ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت حسین، بے شک بے شک کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، جی احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین، بے شک بے شک پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، جی حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ حضرات، آج ہم اور آپ بڑی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ سننے اور بڑی عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ شہید اعظم کانفرنس منا رہے ہیں۔ جی کون ہیں وہ شخصیتیں جن میں بالخصوص حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں سب سے پہلے میں ایک روایت آپ کو سناؤں جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو صاحب و صدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، رازوں کے امین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی سب سے زیادہ باتیں حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا کرتے تھے۔ اسی نام کی مناسبت سے میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حذیفہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ محترمہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا؟ تو میں نے کہا کہ چند دن ہو گئے۔ تو میری والدہ نے کہا بیٹا چند دن ہو گئے، جاؤ جلدی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میری والدہ نے کہا میں فوراً اٹھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کون سا دربار؟ وہ دربار کہ جہاں روتا ہوا جاتا تھا تو مسکراتا ہوا واپس آتا تھا، بے شک، مشکلات لے کر کے جاتا تھا تو آسانیاں لے کر کے آتا تھا، ٹوٹے ہوئے دل جاتا تھا، ٹوٹے ہوئے دل والا جاتا تھا تو دل کو جوڑ کر کے واپس آتا تھا۔ بے شک۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، اور آپ اپنے روحانیت کے سفر میں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا اس میں رہے۔ عشاء کی نماز میں نے پڑھی پھر آپ کے پیچھے، عشاء کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے در دولت کی طرف چل پڑے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا کون؟ من ہذا، یعنی کون ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاجتو کا، کیا کام ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کا، اے حذیفہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت حذیفہ نے بتایا نہیں ہے کہ مجھے میری ماں نے بھیجا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے ان کی ماں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا ہے حذیفہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں تمہاری والدہ نے بھیجا ہے۔ بے شک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جہاں دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو کہتے ہیں دیکھو علم غیب نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو بتاتے۔ جی میں کہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول نے بتایا یہاں کے بارے میں کیا کہو گے؟ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ بے شک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ سے، حضرت حذیفہ خود بیان کرتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل اللیلہ، اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے، اللہ کے رسول نے ایک فرشتے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا یہ آج تک روئے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے حذیفہ یہ جو فرشتہ دیکھ رہے ہو نا یہ فرشتہ ایسا ہے کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس روئے زمین پر نہیں اترا۔ حضرت حذیفہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کبھی نہیں آیا آج سے پہلے۔ استاذن ربہ ویسلم علیہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے، ویبشرنی اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے، کس بات کی خوشخبری دے؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سید الشہداء حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے۔ اور یہ فرشتہ اس لیے حاضر ہوا ہے تاکہ یہ بتائے کہ حضرت حسن حضرت حسین، امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جنتی
سبحان اللہ بے شک. آپ ذرا اندازہ کریں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا آقا کریم کا ذکر کر رہے ہو، اتنی ڈیکوریشن کی ضرورت کیا تھی، اتنے زیادہ اہتمام کی ضرورت کیا تھی، یہ شامیانے لگانے کی ضرورت کیا تھی، یہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کہتا ہوں اے نادانو سنو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو گے اے پروردگار عالم تو نے اس ذکر کو بتانے کے لیے، حضرت خاتون جنت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور حضرت حسن حسین حسنین کریمین کی اہمیت کو بتانے کے لیے تو نے ایسا فرشتہ کیوں بھیجا جو زمین پر اس رات سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس رات سے پہلے کبھی نہیں آیا؟ دیکھو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اہتمام کر رہا ہے. اگر وہ چاہتا تو حضرت جبریل امی کے ذریعے کہلوا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں الہام کر سکتا تھا کہ اے میرے محبوب، یہ جو تمہاری بیٹی ہے نا جنہیں فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ جو حسن حسین ہے نا یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص اہتمام فرمایا اور یہ بات بتانے کے لیے ایک ایسے فرشتے کو بھیجا جو روئے زمین پر کبھی نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اس فرشتے کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا تھا تاکہ وہ دنیا میں جانے کے بعد یہ بتائے کہ تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور فاطمہ کے بیٹے حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بے شک بے شک. تو آج یہ جو کانفرنس اور شہید اعظم کانفرنس ہو رہی ہے انہی شخصیتوں کا ذکر کرنے کے لیے ہو رہی ہے جن کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. بڑی عظیم شخصیتیں ہیں یہ، اللہ اکبر، کتنی عظیم شخصیتیں ہیں یہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ عمر وہ ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کا کہ شیطان اگر آ رہا ہو تو عمر کا راستہ دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بے شک حق ہے. وہ فاروق اعظم، وہ کہتے ہیں، حضرت حسنین کریمین موجود تھے، وہ کہتے ہیں جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. تو کسی نے سوال کر لیا، اے عمر فاروق اعظم یا امیر المؤمنین، کیا سب دے دو گے؟ جی، کیا سب دے دو گے جو لے جانا چاہیں گے؟ تو اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر رکھ دیا اور وہ الفاظ کہے، اللہ اکبر، جو آج بھی سنہرے لفظوں سے روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، اے پوچھنے والے، تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ لے جانا چاہیں گے تو میں سب دے دوں گا. ارے سن، یہ جو میرے سر پر بال اگ رہے ہیں نا یہ انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ سر پہ اگنے والے بال یہ انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو کچھ ہے وہ سب انہی کا ہے. بے شک. تو یہ ہیں حسنین کریمین، اللہ اکبر. بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی عظیم فضیلتیں ہیں کہ بیان کی جائیں تو راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن حسنین کریمین کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے. حضرات، تو آج اگرچہ واقعات کربلا بھی بیان کرنے تھے لیکن انشاءاللہ ممکن ہے میرے بات بیان کی جائیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ واقعات کربلا میں جاؤں گا تو تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی. میں چند باتیں کربلا کے تعلق سے آپ کو بتاؤں. یہیں پہ مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے، کبھی بات یاد آ گئی، کیونکہ تین شخصیتوں کا ذکر ہوا ہے اور یہ شعر امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان نے غالباً اسی روایت کو دیکھ کر کے کہا ہو. آپ نے کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. بے شک بے شک. حضرات، آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ایک بڑا عظیم اور دردناک حادثہ پیش آیا تھا. ایک المیہ، ایک ٹریجڈی جسے تاریخ حوادث میں حادثے کے نام سے یاد کرتی ہے. تاریخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ واقعات کو اپنے اندر محفوظ کر لینا.
کوئی بھی دنیا میں بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، تو تاریخ اسے اپنے اندر ریکارڈ کر لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات کو تاریخ اپنے اندر ریکارڈ نہیں کرتی، جیسے دریا چل رہا ہے تو یہ تاریخ نہیں بنتا، لیکن سمندر میں آگ لگ جائے تو یہ تاریخ بن جائے گا۔ جی تو واقعات اور حادثات یہ تاریخ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور جب تاریخ انہیں اپنے اندر ریکارڈ کر لیتی ہے تو اس کے بعد جیسے جیسے واقعے سے زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹائم گزرتا جاتا ہے، تو لوگ دھیرے دھیرے ان واقعات کو بھول جاتے ہیں اور حادثات کو بھول جاتے ہیں۔ پھر کہانی وہ جو ہے ہسٹری کا مطالعہ کرنے والے تاریخ کی کتابوں کی باتیں کہانیوں کی شکل میں سنایا کرتے ہیں۔ کربلا کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ میں اور بھی بڑے حادثات ہوئے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے دردناک ہوئے، لیکن دنیا انہیں بھول گئی۔ بغداد کی تباہی، جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، تمہید ہے میری گفتگو کی۔ بغداد کی تباہی اتنی خطرناک تباہی تھی، اللہ اکبر، جب بغداد تباہ ہوا تھا ایک دور میں تو لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، اور بغداد کے در و دیوار پر صرف خون کے چیٹے نہیں بلکہ نالیوں میں خون بہہ رہا تھا، اور دریائے دجلہ میں مہینوں تک دریائے دجلہ کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ حال تھا۔ ایک زمانے تک لوگ اس واقعے کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور لوگ اس واقعے کو بھی بھول گئے۔ اسپین کی تباہی، اسپین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اسپین وہ ملک ہے جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً 700 یا 750 سال حکومت کی ہے، اور پوری دنیا کی سب سے مضبوط حکومت تھی یہ اسپین میں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین پر غیروں کا قبضہ ہوا، اور جب دوسرے ملک کا قبضہ ہوا، غیروں کا قبضہ ہوا، تو اسپین میں جو غرناطہ بہت بڑا میدان تھا، بہت بڑا شہر تھا، غرناطہ کے میدان میں 4000 مسلمان بچوں کو جمع کر کے ان پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ سینکڑوں سال تک لوگ روتے رہے، سینکڑوں سال تک یاد کیا جاتا رہا، سینکڑوں سال تک لوگ ماتم کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے واقعے سے زمانہ گزرتا گیا، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک واقعہ بن گیا، لوگ بھول گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے سینکڑوں حادثات ملیں گے جو بڑے دردناک تھے۔ لاشوں کو اچھالا جاتا ہے نیزوں پر، اور گردنوں کو کاٹا جاتا ہے، لاشوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، لیکن دنیا بھول جاتی ہے، دنیا کے ذہنوں سے وہ محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب واقعات کا بھول جانا، میں اپنی بات پر آ رہا ہوں، جب واقعات کا بھول جانا واقعات کا مقدر ہے، جب واقعات آتے ہیں بھول جانے کے لیے، جب تاریخ کی باتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، تو آخر کربلا کے واقعے میں ایسی کون سی خاصیت ہے، کربلا کے واقعے میں ایسی کون سی بات ہے کہ جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جب جب محرم کی تاریخ آتی ہے، اللہ اکبر، تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا میدان ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ایسا لگتا ہے کہ اولا محمد کی لاشیں ہماری نگاہوں کے سامنے تڑپ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ قاسم کی جوانی ہمارے سامنے لٹ رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ عباس کے بازو ہماری نگاہوں کے سامنے قلم ہو رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں، جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ذوالفقار حیدری لے کر کے غیروں کی گردنیں اڑا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے جانشانوں میں سے ایک ایک کی لاشیں اٹھا کر کے اپنے کانوں پر لا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جب جب کربلا کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جب جب کربلا کی تاریخ آتی ہے، جب جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے، تو پوری دنیا کا مسلمان روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، جب واقعات کا بھول جانا واقعات کا مقدر ہے، جب واقعات آتے ہیں بھول جانے کے لیے، تو آخر کربلا کے واقعے کو آج تک لوگ کیوں نہیں بھولے؟ یہ سوال ہے کہ بغداد کی تباہی کو تم بھول گئے،
افغانستان پہ حملہ ہوا ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تم بھول گئے، گجرات میں مسلمانوں کو کاٹا گیا تم بھول گئے، ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تم بھول گئے، لیکن آخر اس کربلا کے واقعے میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ آج تک نہیں بھولے؟ جب جب آتا ہے کربلا کا سارا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے۔ واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کربلا کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں کچھ الگ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جسے اتفاق کا نتیجہ کہہ دیا جائے، اتفاقاً وجود میں آ جائے۔ اچانک کوئی بادشاہ جو ہے ظالم آیا اور اس نے اپنے ظلم کی داستان رقم کر دی، جیسے ہندوستان کی سرزمین پر گجرات میں اچانک ایک واقعہ ہوا اور کئی ہزار مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، مسلمانوں کی ماؤں کے پیٹوں سے زندہ بچوں کو نکال لیا گیا، ایسا ہوا۔ تو یہ واقعہ جو ہے محض اتفاق کا نتیجہ ہے۔ یا افغانستان میں واقعہ ہوا، افغانستان میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کی گولیوں سے زندگیاں چلی گئیں 20 سال پہلے، لیکن لوگ 20 سال کے اندر بھول گئے۔ عراق میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو مارا گیا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ عراق میں جو حملہ ہوا تھا تو کون سی تاریخ تھی، کون سی سن تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 99% لوگ نہیں بتا پائیں گے، بھول گئے آپ۔ تو ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جو محض کسی اتفاق کا نتیجہ کہہ دیا جائے، کسی ظالم کے ظلم کی داستان کہہ دی جائے، ایسا واقعہ یقیناً ذہنوں سے فراموش ہو جاتا ہے، لوگ ایسے واقعے کو بھول جاتے ہیں، ایسا واقعہ بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کسی زندہ نظام کی تحریک موجود ہو، ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی زندہ مذہب موجود ہو، ایک واقعہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی زندہ آئین موجود ہو۔ یہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ واقعہ زندہ رہتا، جب تک وہ آئین زندہ رہتا ہے، جب تک وہ مذہب زندہ رہتا ہے، اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب آؤ کربلا کے میدان میں، اب آؤ شہیدان کربلا کے واقعے کی طرف، اب آؤ کربلا میں شہید ہونے والے جانثاران کربلا کی طرف۔ میرے بھائی حسین نے جو جان دی ہے وہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ حسین نے جو جان دی ہے، اس حسین نے جو شہادت دی ہے، اس شہادت کے پیچھے ایک زندہ نظام موجود ہے، اس شہادت کے پیچھے ایک زندہ مذہب موجود ہے، اس شہادت کے پیچھے مذہب اسلام موجود ہے۔ مذہب اسلام کے پروٹیکشن کے لیے اور مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے، اسلام کے آئین کی حفاظت کے لیے حسین نے کربلا میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی شہادت دی ہے، جان دی ہے۔ اس لیے جب تک اسلام زندہ رہے گا حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا رہے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب تک اسلام زندہ رہے گا کربلا میں حسین اعظم کے سجدے کو یاد کیا جاتا رہے گا، وہ سجدہ جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کربلا میں ہوا کیوں، یہ جو قربانی ہوئی یہ ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار کیا ضرورت تھی، اتنے لوگوں کو شہید کرا دیا، اتنے لوگوں کی جان گئی، وجہ کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ امام حسین بیعت کر لیتے بات ختم ہو جاتی۔ بہت سو کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے۔ تو میں آپ کو مختصر میں بتاؤں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، معلوم ہے نا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے میدان میں پتھروں سے لہولہان کیا گیا، بے شمار مشکلات و مصائب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے دین کو ہم تک پہنچایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا،
اور پورے طریقے سے دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی اور پہنچایا۔ بے شک حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور پورے طریقے سے دین کی خدمت کو انجام دیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور دین کی خدمت کو انجام دیا، دین کو ہم تک پہنچایا، دینی امور کو انجام دیا۔ اس کے بعد مولائے کائنات مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا اور دین کی خدمت کو انجام دیا، دین کو ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت حسن مجتبیٰ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، حسنین کریمین میں سے ایک حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ 30 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن نے اسی اعتماد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی کہ وہ صحابی ہیں، کچھ بھی ہو جائے لیکن دین میں ترمیم گوارا نہیں کریں گے، دین میں کوئی تبدیلی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن جب یزید کا دور آیا تو پہلی مرتبہ حضرت امام حسین نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید بندروں کو نچانے والا ہے، یزید کی راتیں عیاشیوں میں گزرتی ہیں، یزید بہت بڑا فاسق و فاجر ہے، اور ایسے شخص کے ہاتھ میں دین کے امور کا چلا جانا یقیناً دین کے اندر انحراف کے راستے کھول دے گا، تبدیلیوں کے راستے کھول دے گا، دین کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ تب امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ سر تو دیا جا سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ ہاتھ امام حسین کا کوئی عام ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا نمائندہ ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی نظام کا نمائندہ ہے۔ یہ ہاتھ حضرت صدیق اکبر کا نمائندہ ہے۔ یہ امام حسین کا ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے بلکہ حضرت فاروق اعظم کا نمائندہ ہے، حضرت عثمان غنی کا نمائندہ ہے، حضرت مولائے کائنات کا نمائندہ ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کا نمائندہ ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ حسین اعظم کا ہاتھ پورے اسلام کا نمائندہ ہے، بے شک پورے اسلام کا نمائندہ ہے۔ اس لیے حسین اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ گردن تو دی جا سکتی ہے، سر تو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہاتھ جو اسلام کا نمائندہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی لیے یزید نے بھی سب سے پہلے یہ چاہا کہ اگر سب سے پہلے مجھے بیعت حسین سے لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر حسین نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو مجھے لوگ بادشاہ تو مان سکتے ہیں لیکن امیر المؤمنین کوئی نہیں مانے گا، خلیفۃ المسلمین کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے اس نے یہ ساری ترکیب بٹھائی اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اسی لیے ہوا۔ امام حسین دین میں تبدیلی کو گوارا کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ اپنے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پورے خاندان کو لٹا دیا، اول محمد کی قربانی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں اول محمد خون میں تڑپ رہے ہیں، علی اکبر کی جوانی لٹ رہی ہے، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں، اور یہ سب ماجرا حسین اعظم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک منظر ہوگا۔ اول محمد کی لاشوں کو اٹھا کر کے اپنے کانوں پر حسین لا رہے ہیں، عباس کی لاش کو اٹھا کر حضرت حسین اپنے کانوں پر لا رہے ہیں، حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کر امام حسین اپنے کانوں پر لا رہے ہیں، حضرت حر کی لاش کو اٹھا کر امام حسین اپنے کانوں پر لا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ظالموں کو رحم نہیں آیا، یزیدیوں کو رحم نہیں آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ امام حسین کے بعد کوئی بھی کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ ایک سوال آ سکتا ہے، ابھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کہا تھا کہ بھئی امام حسین کے بعد کائنات میں سب سے افضل حسین اعظم کے بعد حضرت زین العابدین تھے اور سب سے بڑے امام وہی تھے۔ اس کے باوجود امام زین العابدین کو بھی چھوڑ دیا گیا، انہیں شہید نہیں کیا گیا۔ حسین اعظم کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یزیدیوں کا مقصد فقط امام حسین کو شہید کرنا تھا، باقی کسی کو نہیں۔
تو اگر امام حسین ابتدا ہی میں اپنی جان دے دیتے، وہ شہید ہو جاتے، تو یہ 72 یا 71 جو نفوس قدسیہ شہید ہوئے یہ بچ جاتے۔ یہ سوال کیا اور اعتراض سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی اگر امام حسین ہی کی شہادت مقصود تھی، انہی کو قتل کرنا ان کی بولی میں مقصود تھا، تو پھر امام حسین نے اپنی جان شروع میں کیوں نہ دے دی کہ سب بچ جاتے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین اعظم کریم ابن کریم ہے، اللہ اکبر، وہ نہیں چاہتے، ان کے نانا جان کا معاملہ یہ تھا کہ میرے آقا تو یہ چاہتے تھے کہ جہنم میں کوئی نہ جائے، سب بچ جائیں، اس لیے آقا کریم کا نواسہ بھی یہ چاہتا تھا، مہلت دے رہا تھا، اے یزیدیو اگر تم اپنی تلواروں کو، اگر تم اپنی پیاس بجھانا، قتل کر کے پیاس بجھانا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے اول محمد ہیں، تمہارے سامنے عباس ہیں، تمہارے سامنے قاسم ہیں، تمہارے سامنے حر ہیں، تمہارے سامنے 71 نفوس قدسیاں ہیں، اگر تمہاری پیاس بجھ جائے تو پیاس بجھا لو، لیکن میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، جہنمی نہ بنو، اگر تم نے تمہاری پیاس بجھ گئی ہو تو اب بھی تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ یہ اتمام حجت تھا، یہ امام حسین انہیں مہلت دے رہے تھے، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ مہلت انہوں نے قبول نہیں کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رنگین کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا میں جو واقعات ہوئے، صرف واقعات سنانا مقصد نہیں ہوتا، ان میں ہمارے لیے بڑی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بے شمار عبرتیں ہوتی ہیں۔ آج ان لوگوں کو کیا پتہ کربلا کی حکمتیں، جو لوگوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو ماتم کر کے، سینے پیٹ پیٹ کر کے، رو رو کر، سینے پیٹ پیٹ کر، اور اپنے گریبان چاک کر کے، اور جو ہے خون نکال کر کے، یہ سب تو دنیا والوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ، وہ امام حسین کی مجبوریوں کا ماتم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسین پیاسے شہید ہوئے، یہ ان کی مجبوری تھی، امام حسین بھوکے شہید ہوئے، یہ ان کی مجبوری تھی۔ میں کہتا ہوں نادانو، حسین کی مجبوریوں کا ماتم مت کرو، حسین اعظم کہیں مجبور نہیں تھے، وہ کہیں مجبور نہیں تھے۔ ارے تم حسین اعظم کی پیاس کو ان کی مجبوری بتاتے ہو، ارے نادانو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حسین اعظم تو بہت بڑی چیز ہے۔ ارے حسین اعظم کے غلام کا حال یہ ہے جو سینکڑوں سال کے بعد دنیا میں آئے ہیں، جنہیں دنیا خواجہ خواجگاں کے نام سے جانتی ہے، غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ غریب نواز کے اختیار کا عالم یہ تھا کہ غریب نواز کے مریدوں کو پانی کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے کہا کہ اے غریب نواز، پانی پر پہرا لگا دیا گیا ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو پتہ ہے غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ آج بھی سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے، خواجہ غریب نواز نے کہا تھا، ہندوستان کے راجا نے کہا تھا، بادشاہ ہندوستان نے کہا تھا کہ اے میرے مرید، جاؤ، اگر پانی پر پہرا لگا دیا ہے تو کیا ہوا، جاؤ ایک کاسا لے کر کے چلے جاؤ، ایک پیالہ لے کر کے چلے جاؤ، اور انا ساغر کے پاس جا کے کہہ دینا تجھے امام حسین کے غلام خواجہ نے بلایا ہے، غریب نواز نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب خواجہ غریب نواز کے مرید نے انا ساغر کے پاس یہ کہا تھا، اے انا ساغر کے پانی، تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تجھے شہیدان کربلا کے غلام نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، پورا انا ساغر کا پانی آپ نے سنا ہے کہ ایک کاسے میں سمٹ آیا تھا، سارا انا ساغر آ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ، جب حسین اعظم کے غلام کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ ایک پورے انا ساغر کے پانی کو ایک کاسے میں سمیٹا جا سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ اگر حسین اعظم چاہتے تو کیا پانی نہیں ملتا؟ میرا تو یقین کہتا ہے اگر حسین اعظم کربلا کے میدان میں ایڑیاں رگڑ دیتے نا تو آب زمزم کی یاد تازہ، بے شک بے شک، ان کے خیمے سے آب زمزم کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ حسین اعظم کو مجبور بتاتے ہو، ارے حسین اعظم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حسین اعظم نے اگر پانی وہ حاصل کر سکتے تھے تو پانی حاصل کیوں نہ کیا؟ میں کہتا ہوں یقیناً پانی حاصل کر سکتے تھے، ندیاں بہہ سکتی تھی پانی کی، آب زمزم جو ہے وہ وہاں سے جاری ہو سکتا تھا، لیکن اگر ایسا امام حسین کرتے تو ان کی کرامتوں میں کرامت کا اضافہ ہو جاتا، کرامت بڑھ جاتی۔ لیکن کربلا کے میدان میں حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، وہ استقامت دکھانے گئے تھے۔ اگر ایسا کرتے تو کرامت تو بڑھ جاتی، لیکن فرات کے کنارے پر شہید ہونے والے امام حسین
پیاس سے شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت سے ہمیں سبق کیسے ملتا؟ وہ تو دنیا والوں کو سبق دینا چاہتے تھے، وہ تو پیغام دینا چاہتے تھے، اے دنیا والوں اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ پیاس کا عالم ہو، بھوک کا عالم ہو اور اسلام پر اعتراضات کیے جانے لگے، اسلام پر حملے کیے جانے لگے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جانے لگے، اسلامی احکام پر پابندیاں لگائی جانے لگے، تو تم اپنی بھوک کا خیال مت کرنا، تم اپنی پیاس کا خیال مت کرنا، بلکہ یہ خیال کر لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا، اللہ کے رسول چاہتے تو سارا انتظام ہو سکتا تھا لیکن بھوکا پیاسا شہید کرایا۔ امام حسین نے بھوکا شہید ہونا گوارا کیا، پیاسا شہید ہونا گوارا کیا، تاکہ قیامت تک کے مسلمان اور حسین اعظم کو ماننے والے اپنی گود میں اپنے گود کے پالوں کو تیار رکھیں کہ جب اسلام پر آنچ آنے لگے تو اپنی گود کے بچوں کو پیش کر دے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حسین اعظم نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی تھی اور اپنے اول محمد کو قربان کر دیا تھا۔ آج جب اسلام پر ایسا وقت آیا ہے تو آج دنیا کے حسین اعظم کے ماننے والے غلام اپنے بچوں کو نہ بھوک کا خیال کریں گے نہ پیاس کا خیال کریں گے بلکہ قربان کرنے کے لیے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد میں پیش کر دیں گے۔ بے شک بے شک، یہ سبق دینا منظور تھا، یہ سبق نہ ملتا۔ اور میں کہتا ہوں پیاس بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، بس آخر کر رہا ہوں بالکل، پیاس بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو پیاس ہوتی ہے آدمی کی بہت ہلکی پھلکی پیاس ہوتی ہے، نل سے پانی نکالا پی لیا۔ ایک پیاس ہوتی ہے زیادہ شدت والی پیاس، تو آدمی فریج کا پانی پیتا ہے یا برف ڈال کے پانی پیتا ہے تاکہ پیاس بجھ جائے، بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے۔ لیکن امام حسین کی پیاس اتنی زیادہ تھی، اللہ اکبر، 3 دن کے پیاسے تھے نا، اتنی زیادہ پیاس تھی کہ دنیا کا کوئی پانی اس پیاس کو بجھا نہیں سکتا تھا۔ نہر فرات میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اس پیاس کو بجھا دے، بلکہ یہ پیاس تو آب کوثر بجھا سکتا تھا۔ اس لیے حسین اعظم اپنی پیاس کو لے کر کے اپنے نانا جان کے پاس جا رہے ہیں تاکہ نانا جان کے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پئیں اور یہ پیاس بجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین اعظم کی شہادت میں ہمارے لیے بے شمار عبرتیں ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اور کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی۔ آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسین اعظم، شہیدان کربلا، حضرت مولائے کائنات، خاندان رسالت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان سب کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی